بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ تنزانیہ کی پہلی مسلم خاتون صدر نے حلف اٹھا لیا۔ میکسیکو میں پولیس قافلے پر کارروائی سے 13 مارے گئے۔ گوگل کا امریکہ میں $7 ارب کی سرمایہ کاری۔ صدر پیوٹن کا امریکی صدر کو دلچسپ اور معنی خیز جواب۔ خواتین کی جینس سے متعلق متنازع بیان پر امیتابھ بچن کی بیوی غصے میں۔ شہنشاہ جذبات اداکار محمد علی کو دنیا سے رخصت ہوئے 15 برس بیت گئے۔ شاید بجلی کی وجہ سے زمین پر زندگی کی ابتدا ہوئی، سائنسدان۔ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف امیر بنے، وزیر اعظم عمران خان۔ مفت سوشی ڈش کھانے کے لیے لوگوں نے اپنے نام مچھلی پر رکھ لیے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عیسائی اکثریتی ملک تنزانیہ کے صدر جون ماگوفولی کی اچانک موت کے بعد ملک کی مسلم نائب صدر سامیہ حسن نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ تنزانیہ کی مسلم نائب صدر سامیہ حسن نے ملک کی پہلی خاتون صدر ہونے کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ صدر جون ماگوفولی طبیعت کی ناسازی کے باعث انتقال کر گئے تھے، جس کے بعد نائب صدر سامیہ حسن ملک کی پہلی خاتون صدر بن گئی۔ تنزانیہ کے آئین کے مطابق صدر کی موت کے بعد صدارت کی بقیہ مدت نائب صدر کو پوری کرنا ہوتی ہے۔ صدر جون گزشتہ برس اکتوبر میں دوسری بار صدر منتخب ہوئے تھے، یعنی نائب صدر سامیہ 2025 تک ملک کی صدر رہیں گی۔ تنزانیہ کے صدر جون ماگوفولی 27 فروری سے منظر عام سے غائب تھے۔ عوامی سطح پر ان کے کورونا میں مبتلا ہونے کی افواہیں زیر گردش تھیں۔ شمالی امریکی ملک میکسیکو میں پولیس قافلے پر حملے کے نتیجے میں 13 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان پر کارروائی اس وقت کی گئی جب پولیس کا قافلہ گشت پر مامور تھا۔ دوسری جانب میکسیکو کے وزیر برائے سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے کے لیے کارروائی کرنے والوں کو پوری قوت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ گزشتہ سال بھی دوستوں ایسی ہی کارروائیوں کے نتیجے میں 500 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ سرچ انجن گوگل نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ میں $7 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا اور ہزاروں نوکریوں کے مختلف منصوبوں کا آغاز بھی کرے گا، جس سے امریکہ میں معیشت کی بحالی بہتر ہو سکے گی۔ $7 ارب کی سرمایہ کاری ایسے سینٹرز میں کی جائے گی جو گوگل کی انٹرنیٹ ریسرچ، ای میلز اور وبا کے دوران پھیلنے والی دوسری سروسز میں کام آتے ہیں۔ گوگل کی جانب سے اس طرح کی سرمایہ کاری نئی ہے، لیکن گوگل معیشت کو پروان چڑھانے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے امریکی ہم منصب کے سخت بیان کا معنی خیز جواب دیا ہے۔ صدر جو بائیڈن کی جانب سے ان کو قاتل اور بے روح کہنے پر روسی صدر پیوٹن کا دلچسپ اور معنی خیز جواب سامنے آیا ہے۔ صدر پیوٹن نے روسی ٹی وی پر صدر جو بائیڈن کے اس بیان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہیں بچپن میں کہی جانے والی ایک بات یاد آ گئی کہ جو کہتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، لیکن یہ محض بچگانہ لطیفہ یا تک بندی نہیں، اس کے پیچھے گہری نفسیاتی تجزیہ ہے۔ ہم ہمیشہ وہی خصوصیات دوسروں میں دیکھتے ہیں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں۔
جو بائیڈن کے سخت تبصروں کا جواب دیتے ہوئے صدر پیوٹن نے کہا کہ میں امریکی صدر کو ذاتی طور پر جانتا ہوں اور کسی تضحیک یا طنز کی نیت کے بغیر انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان کی اچھی صحت کے لیے دعا گو ہوں۔ روسی صدر کے ترجمان کا کہنا تھا کہ صدر جو بائیڈن کے بیان سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ روس کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے خواہش مند نہیں ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت پر امریکی انٹیلی جنس کی رپورٹ پر روسیوں کے ملوث ہونے کی اطلاعات کے بعد دونوں ممالک کے مابین تعلقات میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے بدھ کو ABC نیوز کے ایک انٹرویو میں پوچھے گئے سوال پر صدر جو بائیڈن نے روسی ہم منصب کو رزلٹ بھگتنے کی دھمکی بھی دی تھی اور روسی صدر کو یہ الفاظ بھی کہے تھے۔ اس بیانات کے بعد روس نے امریکہ سے اپنا سفیر طلب کر لیا تھا اور اب امریکہ کی جانب سے پابندیوں کے لیے بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ سرد لڑائی کے خاتمے کے بعد ایک مرتبہ پھر دونوں ممالک کے تعلقات اور مشکل دور میں داخل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ کے خواتین کی جینز سے متعلق متنازع بیان پر بھارتی اداکارہ اور امیتابھ بچن کی بیوی جیا بچن نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے خواتین سے متعلق متنازع بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ خواتین کا فیشن کے طور پر پھٹی ہوئی جینز پہننا سماجی تباہی کا باعث ہے۔ اگر خواتین پھٹی ہوئی جینز پہنیں گی تو اس کا معاشرے اور بچوں پر کیا اثر پڑے گا، یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے۔ بھارتی وزیر کے اس بیان نے بھارت میں ہلچل مچا دی تھی اور ان کے اس بیان کے خلاف متعدد آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ حال ہی میں بھارتی اداکارہ اور سیاستدان جیا بچن نے اس متنازع بیان کی وجہ سے بھارتی وزیر کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں کی یہی ذہنیت خواتین کے خلاف جرائم کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ اس طرح کے بیانات دینا کسی وزیر اعلیٰ کو زیب نہیں دیتا۔ اعلیٰ عہدوں پر تعینات لوگوں کو عوامی بیانات دینے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ آپ آج کے دور میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا آپ کپڑوں کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے کہ کون مہذب ہے اور کون نہیں؟ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ گزشتہ روز جیا بچن کی نواسی نے وزیر اعلیٰ کے بیان پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنی پھٹی ہوئی جینز پہن کر تصویر بھی شیئر کی تھی اور کہا تھا کہ میں فخر کے ساتھ پھٹی ہوئی جینز پہنوں گی۔ دوستو، وزیر اعلیٰ تو جو ہے ہی ہے، میرے خیال سے یہ جیا بچن کی نواسی کا بھی جاہلیت اور بےہودہ پن ہے۔ شہنشاہ جذبات اداکار محمد علی کو دنیا سے رخصت ہوئے 15 برس بیت گئے ہیں۔ منفرد انداز، آواز کے اتار چڑھاؤ پر مکمل دسترس اور بہترین اداکاری نے ان کے مداحوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں تک پہنچا دی تھی۔ آج بھی ان کی بے مثل اداکاری کے چاہنے والے ان کی کمی کو شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ فلم سٹار محمد علی 19 اپریل 1931 کو رامپور کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد ان کی فیملی ملتان میں آن بسی، جہاں انہوں نے FA کیا اور بعد میں حیدرآباد سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے فنی سفر کی شروعات ریڈیو سے کی، لیکن 1962 میں پہلی مرتبہ فلم چراغ جلتا رہا سے بطور ولن فلمی کیریئر کا آغاز کیا، جبکہ بطور ہیرو پہلی فلم شرارت تھی۔ فلم آگ کا دریا نے انہیں سپر سٹار بنا دیا۔ محمد علی نے فلمی کیریئر کے دوران جہاں ہیرو اور ولن کے کردار نبھائے، وہیں ان کے ڈائیلاگ بھی بہت مقبول ہوئے۔ انہوں نے لاتعداد یادگار کردار نبھائے، لیکن فلم سائیکا، آس، آئینہ اور سورت گھرانہ، محبت، تم ملے پیار ملا میں ان کی پرفارمنس یادگار رہی۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن احمد رشدی، مجیب عالم اور اخلاق احمد کے گائے گیتوں نے محمد علی کے کیریئر کو خوب عروج بخشا۔ محمد علی نے جہاں بہت سی فی میل اداکاروں کے ساتھ کام کیا، وہیں ان کی جوڑی فلم سٹار زیبا کے ساتھ بے حد مقبول ہوئی اور وہی ان کی جیون ساتھی بھی بنی۔ محمد علی کی شہرت کے چرچے بھارت میں بھی تھے، اس لیے انہیں بھارتی فلم کلرک میں اہم کردار سائن کیا گیا۔ محمد علی ایک تعلیم یافتہ فنکار ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی شعور بھی رکھتے تھے۔
انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے صدارتی ایوارڈ اور تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں بیرون ممالک سے بھی بہت سے ایوارڈ اور اعزازات ملے۔ وہ 19 مارچ 2006 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بجلی گرنے سے فاسفورس آزاد ہوا تھا اور اس نے زندگی کے لیے ضروری ابتدائی کیمیکل تشکیل دیے تھے۔ آج سے اربوں سال قبل برقی شراروں نے زمین پر فاسفورس کی مقدار بڑھائی تھی، جس سے حیات کے لیے ابتدائی سامان پیدا ہوا تھا۔ ایک نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کڑکتی ہوئی بجلی سے زمین پر زندگی کے لیے لازمی اجزاء بکھیرے تھے اور اس کے بعد حیات پیچیدہ ہوتی چلی گئی تھی۔ زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے فاسفورس ایک اہم عنصر ہے، لیکن اربوں سال تک یہ زمین پر عام دستیاب نہ تھا اور زمین کی غیر حل پذیر معدنیات میں کہیں پھنسا ہوا تھا۔ اس تحقیق میں ماہرین نے زور دے کر کہا ہے کہ آخر ایسا کب اور کیوں کر ہوا جب زمین پر فاسفورس مفید اور قابل عمل بنا اور یوں اس نے زندگی کے بنیادی ترین اجزاء مثلاً ڈی این اے، آر این اے اور دیگر حیاتی سالمات کی بنیادی اینٹ کا روپ دھارا۔ پہلے انہوں نے شرائبر سائٹ نامی مخصوص شہابی پتھروں پر غور کیا جس میں فاسفورس موجود ہوتی ہے۔ زمین پر یہ پتھر گرتے رہے ہیں اور ان کے تصادم سے عین ممکن تھا کہ زندگی ابتدائی حالت میں جاگ اٹھی ہو۔ انہی شرائبر سائٹ شہابیوں میں فاسفورس کا ایک اور مقام دریافت کیا جو فلیگرائٹس کہلاتے ہیں اور ایک قسم کا شیشہ ہوتے ہیں، لیکن یہ شیشے بھی اس وقت بنتے ہیں جب آسمانی بجلی کا زوردار عمل ہوتا ہے۔ ایک کمپیوٹر ماڈل کے ذریعے معلوم ہوا کہ قدیم زمین پر سال میں 1 سے 5 ارب مرتبہ زوردار بجلی کڑکتی تھی اور ان میں سے 10 کروڑ سے 1 ارب مرتبہ بجلی زمین پر ضرور گری ہوگی۔ اس طرح شہابیوں میں پھنسی فاسفورس آزاد ہو کر اس قابل ہوئی کہ اولین حیاتیاتی کیمیکل بنا سکے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید بجلی کے شراروں نے فاسفورس کی راہ ہموار کی اور اس سے زندگی کی ابتدائی شکل کا ظہور ہوا ہو۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں آصف علی زرداری اور نواز شریف امیر بنے۔ اگر انسان صرف اپنے لیے جیے تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لالچ کے باعث دنیا میں افراتفری مچی ہوئی ہے۔ 30 سال ملک کا پیسہ چوری ہوتا رہا اور ان کو بھی نہیں پتا کہ کتنا پیسہ چوری کر لیا۔ پیسے کے لیے باپ اور اولاد دونوں جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ پیسہ خوشی نہیں دیتا، پیسہ کسی کو خوشی نہیں دیتا۔ اصل خوشی اللہ کو خوش کرنے میں ہے۔ ہمیں اپنی سوچ بدلنا ہوگی۔ جب میں نیا پاکستان کہتا ہوں تو اس کا مطلب سوچ کو تبدیل کرنا ہے۔ کوشش ہے کہ قوم کو بہترین قیادت کا شعور دوں۔ تائیوان کے ایک ریسٹوران نیٹ ورک نے کہا ہے کہ جو بھی اپنے نام میں سامن مچھلی کا اضافہ کرے گا اسے مفت میں سوشی ڈش پیش کی جائے گی۔ تائیوان کی وزارت مردم شماری نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ محض سوشی ڈش کھانے کے لیے اپنے نام میں ایک مشہور روغنی مچھلی سامن کا اضافہ سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ یہ ایک جذباتی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اب تک 100 سے زائد افراد نے سرکے میں تر ٹھنڈے چاولوں، انڈے، سبزی اور سمندری جانداروں سے بنی رول نما ڈش سوشی مفت میں کھانے کے لیے اپنا نام باقاعدہ طور پر تبدیل کروایا ہے۔ اس کا اندراج نامہ لیا ہے اور اس کے بدلے سوشی کھائی ہے، جو ایک مہنگا کھانا بھی تصور کی جاتی ہے۔ دوسری جانب تائیوان کے سرکاری اداروں کو اب تک نام تبدیل کرنے کی مزید درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق انسانی ناموں کے قوانین کے تحت صرف 3 مرتبہ ہی اپنا نام بدلا جا سکتا ہے۔ یہ رجحان اس وقت شروع ہوا جب ایک مشہور ریسٹوران سوشیرو نے اس پیر کو ایک عجیب و غریب پیشکش کی کہ اس جمعرات تک جو بھی اپنے نام میں کسی جگہ سامن کا لفظ لگا لے تو وہ مفت میں سوشی ڈش کا اہل ہوگا، کیونکہ اس میں سامن مچھلی شامل کی گئی ہے۔ ریسٹوران نے یہ بھی کہا کہ نام بدلوانے شخص کے ساتھ مزید 4 افراد بالکل مفت میں سوشی کھا سکیں گے، لیکن انہیں اپنا شناختی کارڈ دکھانا ہوگا۔ اس کے بعد تائیوان کے سرکاری دفاتر میں نام بدلوانے والوں کا رش لگ گیا۔
بھارت اور پاکستان کے لوگوں کی طرح بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو پہلے اپنا نام بدلوا رہے ہیں اور سوشی کی دعوت اڑا کر دوبارہ پرانا نام درج کروا رہے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔